अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 के 21 तारीख है, इतवार का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, टॉप डेवलपमेंट्स, ब्रेकिंग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई, उनकी हकीकी आजादी की तहरीक, मिशन नूर का मामला जो अब तहरीक में बदलकर मिशन आजान या हुक्म आजा बन चुका है, उसके ऊपर दुनिया भर से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों आजानों की जो गूंज है वो शैतान के सफों में कोहराम बर्पा कर चुकी है। वो हमने अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन उसका पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ चुका है। वो क्या गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है, उसकी डिटेल्स, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे एक मरतबा फिर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगे। बहुत सारे मशवरे दिए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। 100 बातों की एक बात है, जब आप ये सोचकर मैदान में उतरते हैं कि आपने पलटना और झपटना है तो ट्रॉफी के साथ है, तो फिर तो आप नहीं हारते। लेकिन जिस वक्त आप ये आसाब पर सवार कर लेंगे कि आप मुखालिफ टीम से जरा हल्की टीम है, तो फिर नतीजा आपने जो सोच रखा होगा उसके बरखिलाफ आएगा। आज वजीर आजम फॉर्म 47 वाले मियां शहबाज शरीफ साहब ने भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, लेकिन वो मशरूत है। वो पेशकश क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो तफसीलात वो शेयर करनी है। जाहिद गशकोरी साहब एक पोस्टमार्टम करके लाए एक अदद स्क्रीन शॉट का, और जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने बगैर सोचे समझे जो है रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, और नतीजा उनके खिलाफ चला गया। फिर बाद में उनको होश के नाखून लेना पड़े, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। लौंडे लपाड़े ने मिशन आजान के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, मैंने नहीं सुना। अगर किसी ने सुना है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है, ये जो बावलापन है, शैतान की सफों में कोहराम है, और फिर जो पटवारिस्तान के हमारे दोस्त बिल्कुल पागल हो चुके हैं, यानी अजान के मामले को भी इतना मुतनाज़ा कर रहे हैं, उसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके या थू 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 करके अगर एहतजाज रिकॉर्ड फरमाना चाहें तो जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मिशन आजान के आफ्टर शॉक्स की सूरत में सामने आ चुका है, और वो मैं भी थोड़ी देर पहले, अभी चंद दिन पहले इन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़े अपने गलीज जबान की वजह से, गलीज अल्फाज और फिर एथनिक वायलेशन को एजिटेट करने के पादाश में, के जुर्म की पादाश में इन्हें नौकरी से फारिग किया गया। इनके ऊपर शदीद कमेंट्री हुई, मौसूफ ने अजान को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर दिया। इनका नाम है जनाबे रिजवान रजी साहब, रजी दादा। मैं उम्र का इनका जरूर एहतराम करता हूं, लेकिन इन्हें अखलाकियात में किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये मैंने देखा। और मुबशर जैदी साहब का भी मैं एक ट्वीट देख रहा था, वो भी देख कर मैं सर पकड़ कर बैठ गया, क्या हरकत है। ये रजी दादा साहब फरमाते हैं, आपके हमसाए या मोहल्ले में किसी कुक्कड़ ने बांग दी है? ये यकीनन है तो ये सवाल क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, लेकिन इसको अगर एक्सप्लेनेटरी मोड में देखा जाए तो उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 8:30 बजे 20 सितंबर 2025 को इन्होंने ट्वीट कर रखा है। 8:30 बजे, 9 बजे मिशन आजान या मिशन नूर का जो आगाज होना था, और इस ट्वीट का मुखातिब कौन है हम सब समझते हैं। आपके हमसाए या मोहल्ले में किसी कुक्कड़ ने बांग दी है। अच्छा, एक तो आप आवाज को बांग में बदल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कुक्कड़ बांग देता है। अजान एक डिफरेंट चीज है, बांगे जरा मुख्तलिफ चीज है। आपने बांग का लफ्ज इस्तेमाल किया, चले, लेकिन ये सरासर एक इस्लामी शायर की मेरी नजर में तौहीन और तज़हीक है। और अगर कोई तो जरा बराबर भी शर्म है, इफ यू हैव ए लिटिल शेम लेफ्ट, प्लीज कंसीडर दिस। आप अपनी उम्र का ही लिहाज कर लें भाईजान, मतलब ये कोई तुक नहीं बनती है। बाकी ये है कि उर्दू में तो आप वैसे लौंडा भी लड़के को कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मायूब समझा जाता है। तो अगर इसके लुगत में कहीं कोई मानी ऐसे बन भी जाते हैं, और सवालन आपने पूछा है, फिर भी आपको यह जेब नहीं देता, आपकी उम्र ज्यादा है, आपको उम्र का अपने बहरहाल लिहाज कर लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा क्या है जी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये हारून रशीद साहब, पाकिस्तान के मारूफ हारून नातमाम जर्नलिस्ट, वो कहते हैं शब नूर के बाद गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं जी।
ایک خوفزدہ حکومت جس کی قسمت میں کوئی نیک نامی نہیں, بس اچانک آ لینے والا ایک المناک زوال جس کے لیے بہت تیزی سے وہ خود ہی راہ ہموار کرنے میں لگے ہیں. پاکستانی ووٹروں کی تعداد تقریباً 13 کروڑ 50 لاکھ ہو چکی ہے. کم از کم 8 کروڑ خان کے حامی ہیں. اتنے قیدی کہاں رکھو گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جو ہے سب کو جاننا ہوگا. تو اس کی دیکھیں آپ, یہ کتنی بڑی توجیہ ہے, یہ کتنی بڑی بات ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو حالات ہے نا, یہ جو ابھی یہ جو مشن نور ہوا یا مشن آزان میں تبدیل ہوا, یہ دور جو ہے یہ آئیڈیاز کا دور ہے. کیوں سٹارٹ اپس کو پوری دنیا کے اندر پریولیج ملتی ہے؟ اس کی ریزن ہے ان کو پیسہ نہیں ہوتا. انویسٹر ان کے اوپر انویسٹ کرتا ہے کیونکہ ان پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں. وہ آئیڈیا بکتا ہے, وہ آئیڈیا بزنس ہے. یہ ایون ایدر اٹس اے پولیٹیکل بزنس یا پھر کوئی اور بزنس, یہ آئیڈیا بکتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ ملکہ حاصل ہے, یہ صحرا ان کے سر جاتا ہے, چاہے سوشل میڈیا کو انگیج کرنے کی کیپیبلٹی ہو یا پھر آئیڈیاز کے ذریعے اسٹرانگ ہیمرنگ کرنے کی کیپیبلٹی ہو, ان کو بیٹ کوئی نہیں کر سکتا. ادھر تو ابھی تک وہ لگے ہوئے تھے نا کہ باٹس ہیں, انسانوں کو بھی باٹس سمجھتے تھے. ادھر معاملہ دوسرا ہے, یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. آج رات 9 بجے پھر یعنی اگلے 4 دن تک جو ہے مشن آزان بطور تحریک 24 ستمبر تک چلتا رہے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نیچے میکسیمم کامنٹس کیجئے گا, کیا آپ 9 بجے آزان دیں گے یا نہیں دیں گے, کیونکہ انڈیا پاکستان کا میچ چل رہا ہوگا تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ڈسٹرب نہ کروں. ویسے پچھلے میچ کی تو میں نے ایک بال بھی نہیں دیکھی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شاید کوئی غیرت جاگی ہو پاکستانی کرکٹرز میں, تو تھوڑی دیر کے لیے شاید میں دیکھوں. تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ میکسیمم کامنٹس کیجئے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مشن آزان کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے. اچھا, کرکٹ کی بات چل رہی تو اس کی ذرا چیزیں شیئر کرتے ہیں. پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آج ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں ٹکرائیں گی. ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کا دوسرا میچ آج پاکستان اور بھارت کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے کھیلا جائے گا. جناب, اب یہ سوچنا یہ ہوگا کہ اگر آج پاکستان انڈیا سے ہار گیا تو کیا ہوگا؟ تو شرٹیں آپ کے کندھوں کے پر ہوں گی اور واپس آ رہے ہوں گے آپ, بس یہی ہوگا. اچھا, ابھی کچھ مزید چیزیں, جیسے عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے, اس سے بڑی تکلیف ہے بہت سارے لوگوں کو. بند کروانے کے لیے ایکس اکاؤنٹ جو ہے محب وطن شہری غلام مرتضی خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے, جس کے اوپر آنن فانن یعنی فوری انصاف متوقع ہے. اور امید یہ بھی ہے کہ ڈوگر صاحب کی کورٹ میں لگ جائے گا یہ معاملہ. تو یہ ہوتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیٹس سی. تو ٹویٹر, ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا نہیں آپ کے قابو میں آ رہا ہے, آپ کو اس کے ٹویٹر سے پرابلم ہے یار. یہ حکومت کا مطلب یہ حد ہوتی ہے یار. کیا کر لے گا ٹویٹر اکاؤنٹ کسی کا آپ کا؟ کتنا آپ اس کا منہ بند کرنا چاہیں گے, کتنا آپ اپنی ذاتی خواہش کی تسکین کے لیے اس بندے کو چپ کرانا چاہیں گے؟ یہ آپ عوام میں باہر نکلیں, آپ دیکھیں نفرت کا لاوا اس حکمراں اقتدار کے خلاف اتنا ابل رہا ہے کہ اگر یہ بغیر سیکیورٹی کے اپنی شکلیں جا کے پبلک میں دکھا دیں تو میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ شاید ہی ان کی تعریف کرنے والا کوئی ہو. اپنے حلقوں میں بھی ان کے حالات ایسے ہیں. سیلاب زدگان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے یہ سب, اب یہ ان کی اس کی ڈیٹیل میں بندہ کیا جائے. جناب, انڈیا پاکستان کے میچ کی بات چل رہی تھی تو آج فارم 47 کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے, لیکن اس کو بھی مشروط کر دیا گیا. مسئلہ کشمیر حل کے لیے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ بڑی زبردست بات ہے. جب کنڈیشنل ہو جائیں تو پھر مذاکرات تو میرے خیال میں ادھر ہی رک جاتے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آپ کی بات جو ہے نا بہتر سمجھی جائے اور اس کے اوپر کوئی فردر ڈیبیٹ ہو. بہرحال پاکستان نے ایک اچھا موو لیا ہے. اب آتے ہیں جی زاہد گشکوری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں ایک جعلی سکرین شاٹ پر پی ٹی آئی لیڈرشپ تقسیم ہو گئی اور کچھ رہنماؤں نے بغیر تحقیق کیے ٹویٹس شروع کر دی. تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ بہت ہی کنفیوز نظر آئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے متعلقہ کمیونٹی سے رابطہ کیا, وہ جو مشن نور سے متعلق ایک سکرین شاٹ شیئر ہو رہا تھا کہ جی 20 ستمبر ان کا دن ہے, وہ مناتے ہیں, اللہ بلا. تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا 20 ستمبر کو ان کا اہم دن ہے, ان کا کہنا تھا ایسا نہیں ہے, ویسا کوئی دن نہیں مناتے اور نہ ہی نور نام میں ان کا کوئی دخل عمل ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو بجائے اس کے کہ اس تنازع کے اندر خود انڈلج ہو کے اس کو ہوا دیتی, آپ پہلے ویریفائی تو کر لیتے, یا آپ پہلے ہی کہہ دیتے کہ یار اذان ہی دے رہے ہیں نا, پہلے شروع میں آپ ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ, اس کے ساتھ اذان دو اور ان کے اوپر لعنت بھیج دو جن سے یہ پروپیگیشن جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بات ہی ختم ہو جاتی, اذان ہی تو دینی تھی جناب. اچھا, آج میں نے میاں محمود الرشید صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں سب ورکرز کو کہیں اپنے حوصلے جمان رکھیں, ظلم کی یہ رات جلد ختم ہونے والی ہے. یہ بہت زبردست ہے جناب, بہت زبردست ہے. اچھا, ایاز امیر صاحب کا ایک کالم ہے, میں دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی معذرت زیادہ لگتی, انتہائی معذرت اور زیادہ لگتی, سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. سعودی عرب کے محرکات تو صاف واضح ہیں, پاکستان کو اس معاہدے سے کیا ملے گا, امداد کے تخمینے ضرور لگائے جائیں گے.
عسکری اعتبار سے جب بھی پاکستان امریکہ کے کام آیا، پہلے نام نہاد افغان جہاد میں یا دوسرے میں امریکی امداد آئی۔ کچھ عرصہ یہاں معاشی حالات اچھے رہے، البتہ یہ سوچ بھی پاکستان میں پیدا ہوئی کہ پاکستان نے اپنے آپ کو سستا بیچا۔ حکمران سیاسی مشکلات میں ہوتے ہیں تو انہیں جو کچھ ملتا ہے غنیمت سمجھا جاتا ہے، اور اب کی بار بھی ایسے ہی ہوگا۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک بھی میچ وننگ کھلاڑی نہیں ہے، کوئی بھی فارم میں نہیں ہے۔ جس سائم ایوب کو آج میچ ونر کہتے تھے وہ بھی ٹھوس ہو گیا۔ ٹیم میں بغیر کسی وجہ سے تبدیلیاں کی گئی ہیں، سفارشیں بھی بہت ہوئی ہیں اور یہ افسوسناک ہے۔ رمیز راجہ صاحب کہتے ہیں جب تک آپ بھارت کو ہرائیں گے نہیں تو یہی سمجھیں گے ہم ان کے مقابلے کی ٹیم ہی نہیں ہے۔ آپ نے جانا ہے اور یہی سوچنا ہے کہ ہارنا آپشن ہے ہی نہیں۔ شعیب اختر صاحب بھی اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں، وسیم اکرم صاحب بھی کر رہے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آج پاکستان کے کھلاڑی پرفارم کریں اور پاکستان یہ میچ جیتے۔ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ، فنگرز کراسڈ۔ اس چیئرمین پی سی بی کی سربراہی میں توقع تو نہیں ہے۔ مشن نور کے لیے میکسیمم کامنٹس، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔